پارہ نمبر 16 قال علم قل لک، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ گزشتہ پارے میں شروع ہوا تھا۔ آخر میں یہ ذکر تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بے گناہ لڑکے کو مار ڈالا تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے بے جا حرکت کی ہے کہ آپ نے لڑکے کو بلا کسی سبب کے ہلاک کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کا وعدہ یاد دلایا اور فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ رہ کر اور اس طرح کے واقعات دے کر صبر نہ ہو سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مہلت اور دیجیے، اگر اس مرتبہ میں آپ سے کسی معاملے میں کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے، یہاں تک کہ ان دونوں کا گزر ایک گاؤں والوں پر ہوا تو انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، بھوک لگی تھی۔ گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے لیتے۔ آخر کو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ لمحہ میری اور آپ کی جدائی کا ہے، اور اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ نے صبر نہیں کیا۔ جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے، وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ کشتی جو خراب کی تھی نا، فرمایا جہاں تک کشتی کا معاملہ وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان لوگوں کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی ان کے مالکان سے چھین لیا کرتا تھا، اور جب میں نے عیب دار بنا دیا کشتی تو اب وہ نہیں چھینے گا، فائدہ ہوا۔ لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ لڑکے کے والدین صاحب ایمان تھے۔ ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے، یعنی وہ دونوں بیٹے کی محبت میں کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹے۔ چنانچہ ہماری یہ خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بدلے میں دینداری میں اس سے اچھی اور محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر اولاد عطا کرے۔ اور وہ جو دیوار تھی ایسے دو یتیم بچوں کی تھی جو اس گاؤں میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ مدفون ہے۔ ان بچوں کے والد بڑے نیک انسان تھے۔ آپ کا رب چاہتا ہے کہ یہ دونوں بالغ ہوں یہ بچے، اور آپ کے رب کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکالے۔ آخر میں فرمایا اور یہ تمام کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ تمام کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے ہیں، اللہ کے حکم سے کیے ہیں، مانا اللہ نے مجھے اشارہ دیا تب میں نے کیے ہیں۔ یہ ہے ان چیزوں کی حقیقت جس پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ کو صبر نہ ہو سکا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے یہ لوگ ذی القرنین کے متعلق بھی دریافت کرتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے کروں گا۔ اس کے بعد ذی القرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ذی القرنین کو روئی زمین پر حکومت دی تھی، پوری دنیا کی حکومت دی تھی، اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان وافر مقدار میں دیا تھا۔ چنانچہ وہ بلاد مغرب کی فتح کے ارادے سے ایک راہ پہ چلے، یہاں تک کہ جب اس جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، مراد جانب مغرب کی آخری آبادی ہے مغرب کی، تو انہوں نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک سیاہ پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس انہوں نے ایک قوم بھی دیکھی۔ سیاہ پانی کے چشمے میں ڈوبنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بالکل آخری کنارہ ہے، آگے سیاہ چشمہ ہے، ایسا لگ رہا ہے جو سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس کے پاس انہوں نے ایک قوم بھی دیکھی، وہ قوم اہل کفر میں سے تھے۔ ہم نے کہا اے ذی القرنین، اللہ فرماتے ہم نے کہا اے ذی القرنین تمہیں اختیار ہے، چاہے تو تم اس قوم کو سزا دو، چاہو تو ان کے بارے میں نرمی اختیار کرو۔ ذی القرنین نے عرض کیا جو ظالم کافر ہوگا ہم اس کو سزا ضرور دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گا،
جو اس کو اس سے برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور اچھا عمل کرے گا فرمایا اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور ہم بھی دنیا میں اسے سہولت پہنچائیں گے۔ ذوالقرنین پھر آگے بڑھے، اس مرتبہ رخ مشرق کی طرف تھا، مشرق کے آخری کنارے کی طرف جانا چاہا اور پہنچے آخر کا کنارے تک، دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے آفتاب سے کوئی رکاوٹ نہیں بنائی تھی، وہ لق و دق صحرا میں دھوپ کے اندر تھے۔ یہ قصہ اس طرح ہے، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر وہ ایک راستے پہ چل پڑے، یہاں تک کہ ایسے مقام پہ جا پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم ملی، یاجوج ماجوج۔ یہ لوگ کوئی بھی بات سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔ پھر کسی طرح انہوں نے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ رقم بطور چندہ ادا نہ کریں؟ ہم چندہ کریں، آپ ایک دیوار بنا دے ہمارے اور یاجوج ماجوج کے بیچ میں، اور آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے جس مال میں تصرف کا اختیار دیا وہ بہت ہے، البتہ تم افرادی قوت سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ آگے دیوار کی تعمیر کا ذکر ہے کہ لوہے کے بڑے بڑے گارڈر لگا کر دیوار بنائی گئی اور اس پر تانبا پھگلا کر ڈالا گیا۔ سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی عظمت کبریائی پہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی کی جگہ سمندر ہو تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، اگرچہ ہم دوسرا سمندر بھی اسی جیسا اس کی مدد کو لائیں۔ اس پارے میں سورہ مریم بھی ہے۔ پہلے دو رکوع میں حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سنانے کے بعد تیسرے رکوع میں حالات کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی ایسے ہی حالات میں اپنے والد، اہل خاندان اور اہل وطن کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر گھر سے نکل گئے تھے۔ کفار مکہ کو بتلایا گیا کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے حالات سے دو چار ہیں، اور تم جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو ان ظالموں کی جگہ لے رہے ہو جنہوں نے ایک دن تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی گئی کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکلنے کے بعد عظمت اور سربلندی ملی، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی ملے گی۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے قصے بھی مختصراً بیان کیے گئے ہیں۔ اگلی سورت طٰہٰ ہے۔ سورت کے آغاز میں قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے، یہ تو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور یہ اس ذات پاک کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمان پیدا کیے ہیں، جو رحمان عرش پہ قائم ہے اور جو مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہے اور ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو چیزیں تحت الثری میں ہیں، چاہے تم پکار کر کہو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی چھپی ہوئی بات جانتا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے لیے بہترین نام ہے رحمان، رحیم، کریم، یہ سب اللہ کے بہترین نام ہے، یہ نام لے کے دعا کرنی چاہیے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل قصہ مذکور ہے۔ اس قصے کے بہت سے حصے پہلے پاروں میں آ چکے ہیں، یہاں اتنا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے طے شدہ معاملہ پورا کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ وطن تشریف لانے لگے تو راستے میں انہوں نے ایک مقام پر آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس آگ میں سے ایک انگارہ لے کر آؤں یا اس کے پاس جا کر راستے کا پتہ چل جائے۔ جب وہ آگ کے پاس آئے تو انہیں پکارا گیا
اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم ایک وادی مقدس میں ہو، میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، اب تم پر جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ اس کے بعد کچھ ہدایات کے ساتھ فرعون تک پہنچنے کا حکم ہے کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ باقی واقعہ گزشتہ پاروں میں مختلف جگہوں پہ گزر چکا ہے، اور کچھ واقعات جو ہے آئندہ پاروں میں آنے والے ہیں۔ اس قصے کے اختتام پر مشرکین مکہ کے ایک اور سوال کا ذکر ہے کہ وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور شکن نہ دیکھو گے۔ اس وقت منادی کی آواز پر سب لوگ ناک کی سیدھ میں چلے آئیں گے اور تمام آوازیں اللہ کے سامنے دب جائیں گی، تم ایک سرسراہٹ بھی نہ سن پاؤ گے۔ فرمایا اس دن کوئی سفارش نفع نہ دے گی الا یہ کہ اللہ رحمان رحیم کسی کو اس کی اجازت دے۔ سفارش شفاعت ہوگی لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ، وہ بھی مومن بندے کے لیے، مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی بات سننا پسند کرے، اللہ تمہارے آگے پیچھے کی سب باتیں جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ اس دن ناکام و نامراد ہوگا، اور جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ حق تلفی کا خطرہ ہوگا۔ آگے قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس طرح قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کی وعیدیں بیان کی ہے، شاید وہ لوگ ڈر جائے یا وہ اس سے نصیحت پکڑے۔ اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے، بادشاہی حقیقی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے میں فرمایا قرآن کریم پڑھنے میں جلدی نہ کیا کیجئے جب تک آپ کی طرف اس کی وحی مکمل نہ پہنچ جائے، اور یہ دعا کیا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابتدائی آفرینش سے مذکور ہے۔ یہ قصہ بھی مختلف انداز میں کئی پاروں میں آ چکا ہے۔ یہ قصہ سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اس میں واقعتاً اہل فہم کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت متعین نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ فرمایا جو باتیں یہ مشرکین کیا کرتے ہیں آپ ان پر صبر کیا کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کیجئے۔ سورج نکلنے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، رات کے اوقات میں بھی فرمایا تسبیح کرتے رہیے، اور فرمایا دن کے آغاز و اختتام پر بھی تسبیح کرتے رہیے تاکہ آپ خوش ہو، اور دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف جو ہم نے فرمایا ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، آنکھ اٹھا کر بھی فرمایا نہ دیکھیے۔